چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی، جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی، وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی، اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچیں، اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے، یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس پہ کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں تو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمتی ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا۔ ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگرو کی چھنک، وہی جام کی چھلک، اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہہ جاتا، ان کا خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کمبخت ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری، یہاں ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجعل ینکت، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا لے۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر ہے۔ کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھری تھی، مسئلہ آنے والی نسل کی یہ تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ، جعفر، عثمان، ابو بکر، عباس، مشہور عباس ہیں، 4 ساتھ یہ بھی ہیں، اور چھٹے خود۔ یہ 5 فاطمہ کی نسل سے علاوہ ہیں، دوسری بیویوں سے، فاطمہ کی نسل سے حسین ہیں، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، علی لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، علی، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، ایک ایک کر کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہے؟ ناراض۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے، سب سارا خاندان بھی کٹ گئے، ایک عبداللہ رہ گئے، ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے۔ 2 سال کا بچہ تو ان کو خیال تھا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے تھے۔ اس چھوٹے معصوم بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ابن الموقد نے تیر پھینکا جو گلے کے پار نکل گیا۔
سیدھا خون کا فوارہ نکلا، اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی قلعہ نہیں۔ تو جہالت نے اس کو بھی ایک رواج بنا دیا، ربیع الاول کو بھی رواج بنا دیا۔ یہ تو پیغام ہے زندگیوں کے بدلنے کا، اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کا پیغام ہے۔ اللہ نے سب سے اعلی خاندان بنایا۔ کسی چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کی قیمت سے بنتا ہے۔ 1,00,000 کی چیز اور نظر دیکھو گے، وہی چیز 1 کروڑ کی ہو تو اور نظر سے دیکھو گے۔ اس دین کے لیے کون سا خون نکلا؟ اہل البیت، جو سب سے عالی شان گھرانہ، سب سے عالی گھر، سب سے عالی خاندان